آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. اس آیت مبارکہ سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جمہور ائمہ کرام نے عذاب قبر کا اس بات کیا اور یہ عقیدہ ہے مستقل. جیسے اللہ کی توحید پر ایمان ہے، انبیاء کی نبوت اور رسالت پہ ایمان ہے، اسی طرح معاد یعنی قیامت پہ ایمان ہے اور اسی طرح عذاب قبر. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک فرقہ تو وہ ہے نا جو بعث بعد الموت کا ہی قائل نہیں، وہ تو کافر ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بس یہ زندگی دنیاوی ہے، بس زندہ ہیں، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے اور اس کے بعد ختم. ان کے تو کفر میں کوئی شک ہی نہیں. اب ایک اور فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ بعث بعد الموت جو ہے وہ تو حق ہے، لیکن عذاب قبر مطلقاً نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. بندہ مر گیا بس ختم ہوگا، جب اٹھیں گے پھر حساب کتاب. وہ مطلقاً عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں. کافر تو نہیں کہتا آدمی ان کو، بات یاد رکھیں. اس لیے کہ وہ اللہ، توحید، نبوت، رسالت کی آمد پر تو ان کا ایمان ہے. اس لیے ان کے بارے میں ائمہ اربعہ کا یہ فیصلہ ہے کہ عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے. لا ينکرها الا ضال او مضل، کہ اس کا انکار وہی کرتا ہے جو گمراہ ہے. یہ دو فرقے ہو گئے. ایک اور جماعت ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عذاب قبر حق ہے. وہ عذاب قبر کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں عذاب قبر حق ہے، لیکن اس قبر میں جو دنیا میں قبر ہے اس میں نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ قبر سے مراد جو ہے وہ برزخی قبر ہے، اور عذاب جو ہے وہ روح کو ہوتا ہے، اور روح کا کوئی تعلق جسد سے نہیں ہوتا. اگر مومنین کی ارواح ہیں علیین میں ہیں، کافروں کی ہیں سجین میں ہیں. لیکن اس قبر میں جہاں ہم نے ایک مسلمان کو موت کے بعد دفن کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس قبر کا کوئی تعلق نہیں عذاب سے. وہ اس کا انکار کرتے ہیں. عذاب قبر کا اقرار ہے ان کا، وہ کہتے ہیں عذاب قبر حق ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ برزخی قبر ہے جو اللہ کے علم میں ہے، اور وہاں ارواح کو مثالی ابدان کے تحت عذاب دیا جاتا ہے. اور یہ جو بندہ دفن ہو گیا ہے، مر گیا ہے، بس یہ تو ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا. اسی لیے اس کو تو کوئی عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
یہ تیسرا ہے. ان کو گمراہ نہیں کہتے، ایک رائے ہے ان کی. اس طرح بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کی ایک تحقیق ہے. اور جمہور سلف صالحین کا اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے، اور جو لوگ جس قبر میں دفن ہوں گے ان کو وہی عذاب ہوتا ہے. جو لوگ جس قبر میں، بات سمجھیں، یعنی ایک بندہ ہے زمین کی قبر میں دفن ہو گیا، اس کو یہی عذاب ہوگا. ایک بندہ ہے دریا میں ڈوب کے مر گیا، ہمیں تو لاش ہی نہیں ملی نا، تو گویا دریا اس کی قبر بن گیا، اس کو وہی ہوگا. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو جل گیا، راکھ ہو گیا، تو اس کے لیے اللہ برزخی امثال کے تابع عذاب دیں گے. لیکن جو قبر میں دفن ہوا ہے اور جس کی قبر معلوم ہے تو اس کو یہی عذاب ہو. اسی لیے وہ حضرات جو ہیں دلائل، وہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پہ عذاب تو اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ بھی وہ جہنم پر روزانہ پیش ہوتے ہیں صبح و شام. مانا یہ ہے کہ قیامت سے پہلے، تو لہذا یہ عذاب تو ثابت ہو گیا. اب ضرورت ہے اس بات کی کہ کیا اس قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کے بارے میں دو حدیثیں ہیں کہ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا تھا جب یہودیہ نے کہا تھا بی بی عائشہ کو کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے، اور بی بی عائشہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، عذاب قبر نہیں ہوتا. لیکن اس کے بعد پھر جب وحی آئی تو حضور پاک نے سارے اپنے ماننے والوں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو خبردار، تعوذوا من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ لو. اور اسی طرح جیسے کہ حضور پاک صحابی کے قبر پہ بیٹھے ہیں اور زغطۃ القبر آ گیا، وہ تو قبر پہ بیٹھے ہیں اور دنیا کی قبر میں بیٹھے ہیں نا، برزخ کی قبر تو نہیں تھی نا، وہ تو مدینہ منورہ میں ہے، جنت البقیع میں قبر ہے. پھر حضور کی دعا سے اللہ پاک نے اس کو ختم کر دیا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے آپ کا گزر ہوا تو آپ ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا فإنہما یعذبان، ان دونوں قبر والوں پہ عذاب ہو رہا. وما يعذبان فی کبیر، اور عذاب بھی اتنی بڑی گناہ میں نہیں بلکہ ان سے ایک معمولی گناہ ہوتا تھا، اس میں اللہ نے پکڑ لیا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ وما يعذبان فی کبیر، یعنی یہ لوگ جو تھے، یعنی قبر میں جو ہیں، یہ اس گناہ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، خیال نہیں کرتے تھے، اسی میں پکڑے گئے. آپ نے فرمایا احدہما لا یستتر من البول، ایک تو اس لیے پکڑا گیا ہے کہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا تھا، پیشاب کر کے استنجا کر کے جلدی اٹھ گیا، بعد میں پیشاب چاہے آتا رہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ بندہ جس کو عذاب ہو رہا ہے یہ نمام، یعنی چغل خوری کرتا تھا، اس کی سنی ادھر کہہ دی، اس کی سنی ادھر کہہ دی. اور یہ ایک عام بات ہے، جیسے آج کل بھی آپ کو پتہ ہے رواج ہے، بیٹھ جاتے ہیں، شروع ہو جائیں گے اور سارے دنیا کے احوال بیان کر دیں گے، نہ واسطہ ہے، نہ غرض ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا کوئی معاملہ ہے. ساری دنیا کی عالمی یعنی سیاست پہ بات کریں گے. کام پوچھو کیا کرتے ہو؟ جی میں چوکیدار ہوں، میں جھاڑو دیتا ہوں، میں ڈنٹر ہوں، میں پینٹر. تو اپنی کام کرو، تمہیں کیا پڑا ہوا ہے؟ تو اس لیے پھر حضور پاک نے باقاعدہ چھڑی منگوائی اور آپ نے اس کو ایسے چیر کے دو ٹکڑے کیا، ایک اس کی قبر پہ گاڑ دی، ایک اس کی قبر پہ گاڑ دی. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ جو سبز ٹہنیاں ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، یہ اللہ کا ذکر کریں گے تو ان کا عذاب جو ہے کم ہو جائے.
لعل اللہ، شاید مجھے امید ہے کہ اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیں۔ اور یہی وہ بات بھی سمجھ لیں گے جو آج کل ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب بدعت پھیل گئی ہے کہ قبروں پہ جاتے ہیں اور پھول ڈالتے ہیں اور پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، بات سمجھے۔ یہ جو ایک رواج بن گیا ہے کہ جی سالانہ باقاعدہ عرس ہوتا ہے، یا چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور پھول بچھائے جاتے ہیں، یا وہاں سبزہ اگایا جاتا ہے اور پھول پودے لگا دیے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خلاف سنت ہیں، بدعت۔ کیونکہ سنت وہ ہے جس کا حضور نے عمل کیا یا حکم دیا یا آپ کے سامنے ہوا، آپ نے منع نہیں کیا۔ تو جب حضور پاک نے اپنی اولاد کی قبروں پہ بھی کبھی پھول نہیں چڑھائے، بی بی خدیجہ کی قبر پہ بھی کبھی پھول نہیں چڑھائے، اور حضور کی بیٹیاں بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، یہ سب حضور کی زندگی میں فوت ہو گئی، ان کی قبروں پہ کبھی پھول نہیں ڈالے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، شہدائے احد پہ کبھی حضور نے پھول نہیں ڈالے، شہدائے بدر پہ کبھی حضور پاک نے پھول نہیں ڈالے، چادریں نہیں چڑھائیں، ورنہ 2 4 5 پھول تو ہر ملک میں مل جاتے ہیں، کیا کمی ہے؟ اور اس کے بعد سب سے مکرم، منور، معظم، شان والی قبر جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کبھی صحابہ نے، ابو بکر نے، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، حسن، حسین، بی بی فاطمہ، کبھی انہوں نے پھول نہیں ڈالے۔ تو یہ تو خالص بدعت ہے۔ اب بعض لوگ جو ہیں اللہ ہدایت دے، وہ ایک ضد ہو جاتی ہے نا جی، پھر آدمی دین کو اپنے منشے کے مطابق موڑتا جوڑتا رہتا ہے نا۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ بعض مولوی حضرات، اللہ ہمیں بھی انہیں بھی ہدایت دے، وہ اسی حدیث کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ دیکھو جی حضور پاک نے بھی تو 2 ٹہنیاں گاڑ دی نا، کہ ان کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا تو ہم بھی ڈال دیتے ہیں، ان کے ذکر سے ان کو فائدہ ہوگا۔ وہ اسی حدیث مبارک کو دلیل بناتے ہیں کہ بھئی آخر حضور نے ٹہنیاں لگائی اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ تازہ ہیں، تر و تازہ ہیں، یہ اللہ کی تسبیح کہیں گی، اللہ کا ذکر کریں گی، تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر حضور پاک نے ٹہنیاں لگائی ہیں تو ہم نے اگر وہاں کوئی گلاب کا پھول ڈال دیا، کوئی درخت لگا دیا، کوئی پتے ڈال دیے تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ آدمی اللہ کے فرمان، اللہ کے نبی کے فرمان کو اپنے عقل سے نہ توڑا کریں۔ اچھا، حضور پاک نے جنت البقیع میں بھی کبھی ٹہنی نہیں لگائی، شہدائے احد میں بھی کبھی ٹہنی نہیں لگائی، شہدائے بدر پر بھی کبھی ٹہنی نہیں لگائی، وہ تو آپ نے فرمایا انہما یعذبان، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ جن کا ٹہنیاں لگاتے ہیں آپ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے لگاتے ہیں، پھر عقل کرو۔ وہ تو اللہ نے اپنے نبی کو دکھلا دیا کہ عذاب ہو رہا ہے، تو اس لیے کبھی بھی یہی مشکل ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ حدیث مبارک کو پڑھ کے پھر اس سے اپنے مطلب کا معنی نکالتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے، کہ اگر عذاب نہ ہوتا تو حضور یہ تو نہ فرما دیں گے یہاں عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر اگر ان قبروں کے اندر نہ مردہ ہے، وہ مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، روح کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر قبرستان میں جا کے دعا کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہو دعا کرتے رہو۔ لیکن صحیح حدیث میں ہے نا کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بستر پہ حضور کو نہ پایا تو میں حضور کے نقش قدم پہ چلتے چلتے ڈھونڈنے کے لیے جب باہر آئی تو دیکھا کہ حضور تو بقیع الغرقد، جنت البقیع الغرقد، مدینے کے قبرستان کے دروازے پہ کھڑے دعا مانگ رہے ہیں۔
تو پھر اللہ کے نبی کو وہاں آ کر دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی دور کھڑے ہو کے دعا میں شریک ہو گئی، آمین آمین کہتی رہی۔ جب حضور کی دعا ختم ہونے کے قریب آئی میں جلدی گھر آ گئی، لیکن حضور نے وہاں جا کے دعا مانگی۔ اسی طرح صحیح احادیث میں ہے کہ حضور ہفتے میں ایک دن شہدائے احد تشریف لے جاتے تھے۔ پھر کیا ضرورت ہے جانے کی؟ بات کو سمجھیں۔ اسی طرح حضور ہمیں یہ حکم تو نہ دیتے نا کہ جب قبرستان پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ حضور ہمیں یہ حکم تو نہ دیتے کہ سلام کرو، اور سلام کے بعد ان کو یہ بھی کہو کہ بھئی تم پہلے چلے گئے ہم بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا وہ جواب یہ دیتے ہیں جو قبر کے سوا کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ نوع من الحیات تو ہر چیز میں ہے نا، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تو حیات ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کہہ رہی ہے، تو وہ تو حضور نے اس لیے کہہ دیا، لیکن ہمیں کبھی یہ حکم تو نہیں دیا کہ پہاڑوں سے گزرو تو کہو پہاڑ صاحب السلام علیکم۔ اگر ہر چیز میں زندگی ہے تو حضور وہاں بھی حکم دے دیتے کہ پہاڑوں سے گزرو سلام کرو، باغ کے ساتھ گزرو سلام کرو، درختوں کے ساتھ گزرو سلام کرو، دریاؤں پہ گزرو، وہ تو نہیں کہتے۔ بتاؤ نے خاص پھر قبر والوں پہ سلام کہنے کے لیے کیوں حکم دیا کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں سیدہ بی بی فاطمہ کا بڑا احترام تھا، بڑا اکرام تھا، اور مجھے بی بی فاطمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ اور ساتھ بی بی نے وجہ بھی بیان کی، اس نے کہا خدا کی قسم ہے کہ بی بی فاطمہ کا مشیہا و دلہا و قعودہا وتبسمہا، آپ کا مسکرانا، آپ کا بات کرنا، آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا چلنا بالکل تصویر تھی محمد الرسول اللہ۔ تو جب میرے محبوب کی تصویر مجھے نظر آتی ہے تو مجھے محبوب کیسے نہ ہو؟ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ میرے دل میں بی بی عائشہ کا وہ مقام جو تھا نا، اس میں کچھ رخنا آ گیا کہ حضور کی آخری بیماری ہے، مرض الوفات ہے۔ بی بی فاطمہ اندر آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری ایام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، بی بی حضور کے قریب ہوئی، چونکہ حضور بالکل آہستہ بات فرما رہے تھے، اور اس کے بعد جو بی بی نے سر اٹھایا تو بی بی زاروں قطار رو رہی تھی۔ حضور نے پھر اشارہ فرمایا، بی بی صاحبہ پھر حضور کے قریب ہوئی، حضور پاک نے کوئی بات فرمائی تو بی بی مسکرانے لگ گئی، آنسو بھی ختم اور خوش ہو گئی اور مسکرا رہی ہیں۔ تو کہتی ہیں میں حیران ہو گئی بھی یہ کوئی مقام ہے مسکرانے کا؟ رونے کی بات تو معقول ہے، لیکن یہ کوئی ہنسنے کا مقام ہے کہ حضور کی وفات کا وقت ہے بی بی ہنس رہی ہے؟ لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں خاموش رہی ادب سے۔ بعد میں جب مجھے موقع ملا تو میں نے پوچھا کہ اماں فاطمہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ عائشہ حضور نے جب مجھے پہلے بلایا تھا نا اس وقت فرما دیا کہ فاطمہ صبر کرو، غم نہ کرو، میں نے اللہ کا لکھا پسند کر لیا، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔
میں پھرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رو پڑی، اور دوبارہ حضور نے مجھے قریب کیا تو فرمایا عائشہ فاطمہ غم نہ کرو، اسرعکن نبیلہکن، تم سب سے پہلے مجھے آگے ملو گی، تم جلد مجھے ملنے والی ہو۔ تو میں خوش ہو گئی کہ چلو اگر جدائی ہو رہی ہے تو حضور ملنے کی خبر تو دے رہے ہیں، تو کیسے ملیں گے؟ پھر جلد ملنے کا کیا مطلب ہوا؟ قیامت والے دن تو سب اٹھیں گے، اس دن تو پھر باقی بیویاں بھی اٹھیں گی، سب حضور کے پاس جائیں گی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی یہ ملاقات کا تعلق جو ہے وہ عالم برزخ سے ہے نا۔ اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین عثمان بن عفان ثالث الخلفاء داماد محمد مصطفیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ، حضرت عثمان کا جب دشمنوں نے محاصرہ کر لیا، آپ کے گھر پہ پہرا لگا دیا، تو کبھی کبھی حضرت عثمان خطاب بھی فرماتے تھے اپنے گھر کی دیوار سے اونچے کھڑے ہو کر۔ حضرت علی گئے، انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں حکم دیں، یہ کیا ہے؟ چند باغی لوگ ہیں، 50-60 آدمی ہیں، ہمارے پاس تو الحمدللہ ملک ہے، فوج ہے، مدینہ ہے، مدینے والے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ان کی تو بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حضرت علی یہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، میں خود تو شہید ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن محمد مدنی کے شہر میں میں خون بہانا نہیں چاہتا کہ یہاں لڑائی ہو جائے، فساد ہو جائے، لوگ مریں۔ آج کل دیکھا نہیں مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اگر تو واقعی کوئی کافر ہندو مارتا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان کو مارے۔ یہ تو قیامت کی علامت ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی کیوں تم پریشان ہو رہے ہو؟ آج انشاءاللہ میں حضور کے پاس پہنچ جاؤں گا، حضور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کیسے پہنچ جاؤں گا؟ کیا مطلب؟ قیامت کے دن تو سارے صحابہ ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ پہنچ جانے کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہے کہ یہ کوئی عالم برزخ کا معاملہ ہے، قیامت والے دن تو سارے صحابہ حضور کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عذاب قبر بھی ہوتا ہے جو جس قبر میں ہے، بس ایک لفظ یاد رکھ لیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، جو جس قبر میں ہوتا ہے، دنیا کی قبر میں ہے یہی ہوگا، اور اگر یہ قبر نہیں ہے ہمارے علم میں، جو برزخی قبر اللہ کے علم ہے اس میں اس کا حساب ہوگا۔ اور اسی طرح ایک دوسری بات بھی دماغ میں رکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا کبھی مشکل اور پریشانی نہیں ہوگی کہ دنیا میں جتنی عذاب ہے، سزا ہے، جزا ہے، یہ جسم پہ ہوتی ہے۔ کیا مانا؟ چور کا ہاتھ کاٹ دو تو ہاتھ کاٹیں گے نا، اب اس کے اندر جو روح ہے اس کو خود بخود عذاب ہوگا، لیکن ہم تو نہیں دیکھ رہے ہیں نا۔ اچھا جی، کوڑے مارے جا رہے ہیں تو کوڑے تو جسد میں ماریں گے نا ہم، روح تو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن روح کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد سارا معاملہ روح سے ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق جسد کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور جب روح سے کوئی تکلیف ہوگی تو جسد بھی متعلم ہوگا، اگر وہاں آرام ہوگا تو یہاں بھی آرام ہوگا۔ اور پھر سب سے حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض
اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسد کو حرام کر دیا ہے، زمین کو طاقت ہی نہیں کہ نبی کے جسد کو چھیڑے۔ تو ان ساری چیزوں سے یاد رکھ لیں کہ سمجھ لیں کہ عذاب قبر حق ہے۔ اسی طرح یعنی حضور ہمیشہ پناہ مانگتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من المعظم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حضور ہمیشہ دعا مانگتے، اللہ کا نبی تو معصوم ہے، امت کو سبق دینے کے لیے دعا سکھلا رہے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتی ہیں، یاد رکھیں کہ باقی قرآن میں جو آیتیں ہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں، علماء فرماتی ہیں کہ پہلے تو یہ آیات انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ علماء فرماتے ہیں سارے قرآن اٹھا کے دیکھ لو، ترجمے اٹھا کے دیکھ لو، تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو، یہ آیات جو ہیں مرنے کے بعد قبر کے ساتھ یا مردے کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان آیات کا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی مثال دی ہے، کیونکہ مومن گویا زندہ ہے اور کافر گویا مردہ ہے۔ جیسے مرنے کے بعد آدمی کوئی عمل اس کو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، مرنے کے بعد اس کے اعمال جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتا تھا ختم، روزہ رکھتا تھا ختم، انقطع عملہ۔ اسی طرح کافر جو ہے وہ بھی، اس کو بھی کوئی نفع نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں تو کافروں کو مثال دی اللہ نے کہ کافر مردہ ہیں، یعنی یہ ایسی، حالانکہ کافر سنتے بھی ہیں لیکن سننے کے بعد جب عمل نہ کریں تو کہا گیا کہ یہ نہیں سنتے ہیں۔ کیا مانا؟ وہ سننا جو سننے کے بعد آدمی اس پہ عمل بھی کرے، اس کو اسماع کہتے ہیں، اس کو سماع نہیں کہتے۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا انک لا تسمع الموتى۔ جیسے آدمی کہے کہ آپ کا بیٹا یہ حرکتیں کرتا ہے، آپ کہیں بھی میں کیا کروں، میں نے 1000 دفعہ کہا وہ میری بات سنتا نہیں ہے، کیا مانا؟ بہرا ہے، سنتا نہیں ہے، نہیں کیا مانا؟ میری بات پہ عمل نہیں کرتا، ورنہ سنتا تو ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان آیات کا تعلق تو کافروں سے ہے کہ کافر مردہ ہے، مومن زندہ۔ اومن کان میتا فاحیینا، اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو اسلام دے کے زندہ کر دیا ہے۔ جیسے زمین کو کہا مردہ ہے پھر اللہ اس کو زندہ کرتا ہے۔ یحیی الارض بعد موتها، جب زمین میں آبادی نہ ہو، کھیتی نہ ہو، پھل پھول نہ ہو تو گویا مردہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم پانی بھیج کے اس کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ والذی یحیی الارض بعد موتها، وہ ذات جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، پانی برسا کے اس کی حیات ہے۔ اسی طرح کافروں کے دل جو ہے وہ مردہ ہوتے ہیں، جب نور ایمان کی بارش ہوتی ہے، اللہ کے قرآن کی بارش ہوتی ہے اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو گویا وہ مردہ دل جو ہے وہ زندہ ہو گئے۔ اسی لیے حضرت جبریل کو روح الامین کہا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے قرآن کو بھی روح کہا گیا ہے کہ جیسے روح اس بدن کی زندگی کا ذریعہ ہے، قرآن ہمارے ایمان کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ باتوں کو یاد رکھیں کہ عذاب قبر حق ہے، لیکن جو جس قبر میں ہے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا قرآن و حدیث میں موجود ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ زندگی قبر، عذاب قبر، نعیم قبر کے قائل ہیں، لیکن وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء جب چاہتے ہیں قبروں سے باہر تشریف لے آتے ہیں، ہماری مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، میلاد میں آتے ہیں، جلسے میں آتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں یہ خلاف ہیں، اتنی حد میں رہیں جتنی حد قرآن حدیث میں۔
حتیٰ کے بعد لوگ نعوذ باللہ اس قدر بھی بڑھ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی ان کی بیویاں بھی پیش ہوتی ہیں، یعنی وہ زندہ مقصد قبر میں بھی وہ بیوی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی عقل کرو۔ تو حد سے آگے نہ، جتنا ثابت ہے ایمان، اور جن چیزوں کا اس بات نہیں ہے ان کے ذریعے بحث کر کے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ اب حضور پاک نے دیکھا کہ کئی لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جن کی منہ کے اندر لوہے کی لگامیں ڈالی جاتی ہیں، منہ چیرے جا رہے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تیری امت کے وہ لوگ ہیں جن کو علم تو اللہ نے دیا تھا لیکن حق بات نہیں کہتے تھے۔ آگ کھا رہے ہیں، آگ کے انگارے نکل رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، اس لیے آج وہ آگ کے انگارے نکل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کو ایک نمونہ ہے، یعنی وہ حقیقی جہنم نہیں، جہنم کی ایک گویا برانچ ہے چھوٹی سی، ایک چھوٹا سا ٹرائل ہے۔ اصل جہنم جو ہے وہ مرنے کے بعد اس میں بندہ داخل ہوگا، تو اس لیے قرآن کا فیصلہ ہے۔ باقی اگر فرعون کی لاش کو اللہ تبارک و تعالی نے عبرت بنا دیا ہے تو جو لاش کو پتھر میں بدلنے پہ قادر ہے وہ خدا اس کو اسی حالت میں عذاب دینے پہ بھی قادر ہے۔ ایک انسان ہے جب ڈوب رہا ہے تو بندہ ہے باہر نکلے تو پتھر بن گیا ہے، تو اگر وہ اس کی حیت بدلنے پہ قادر ہیں تو اسی حیت میں عذاب دینے پہ بھی قادر ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے عذاب قبر سے بھی پناہ مانگو، فتنہ قبر سے بھی پناہ مانگو، عذاب حشر سے بھی پناہ مانگو، عذاب نار سے بھی پناہ مانگو، اور اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کیا کرو۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنت واعوذ بک من سخطک والنار۔ اور حضور نے فرمایا جب اپنے بھائی کو قبر میں دفن کرو تو کہو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا جب دفن کر لو تو دعا مانگو اللہم ثبت ہو، اللہم ثبت ہو، اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھ، یا اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے، اللہم اکرم نزلہ وسع مدخلہ، یا الہ العالمین اس کی مہمانی جو ہے وہ جنت کی نعمتوں سے کی جائے اور اس کی قبر کو کشادہ فرما دے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کے دریا بہا دے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ساری چیزیں جتنا قرآن میں ہیں جتنا حدیث میں ہے ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے مفسر کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اس لیے مفسر کہتا ہے کہ پہلے بھی یہودیہ کے کہنے پہ حضور نے انکار کر دیا تھا، لیکن بعد میں حضور پاک نے اپنے سارے صحابہ کو ہدایت کی اور آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے عذاب کی پناہ مانگا کرو۔ اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت جو ہے یہ دلالت کرتی ہے علی ارض الالواح علی النار غدوا وعشیا فی البرزخ وليس فيها دلالة على اتصال تعلقها باجسادها في القبور اذ قد يكون ذلك مختصا بالروح، واما حصول ذلك للجسد في البرزخ وتعلمه بسببه فلم يدل
علیہ الا السنۃ بالاحادیث المرضیۃ الآتی ذکرها۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ وہ کہتا ہے اس آیت سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ ان کی روحیں جو ہیں ان کو جہنم پہ صبح و شام لایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اس آیت میں کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اس روح کا تعلق جو ہے جسد کے ساتھ ہے اور جسد بھی متعلم ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ دلیل نہیں ملتی۔ اس آیت میں اتنا دلیل ضرور ہے کہ عذاب قبر حق ہے، اتنا دلیل ضرور ہے کہ روح جو ہے جہنم پہ پیش کی جاتی ہے، لیکن جہاں تک جسد کا عذاب ہے یا اس کو قبر میں تکلیف پہنچنے کا تعلق ہے، مفسر فرماتے ہیں اس کا ثبوت جو ہے احادیث محمد مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو اگر حدیث کا انکار کرو تو قرآن کا انکار ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب دیکھو زانی کے کوڑے مارنے جو ہیں وہ تو قرآن میں ثابت ہیں، لیکن زانی کو سنگسار کر دینا، رجم کر دینا قرآن میں نہیں ہے، لیکن فرمان محمد مصطفیٰ میں موجود ہے۔ رجم رسول اللہ ورجم اصحابہ، حضور پاک نے خود رجم کی سزا دی ہے اور آپ کے صحابہ نے رجم کی سزا دی ہے۔ معلوم ہوا کہ جو حضور نے کیا ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ ایک وحی جلی ہوتا ہے، وحی مطلوع ہوتا ہے جو قرآن ہے، اور ایک وحی خفی ہوتا ہے۔ اللہ حکم محمد مدنی کے دل پہ اتارتے ہیں، حکم خدا کا ہوتا ہے لیکن لفظ محمد مصطفیٰ کے ہوتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کا اللہ نے قرآن میں اعلان بھی کر دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرا مدنی اپنی زبان سے کوئی نطق نہیں فرماتے، کوئی بات نہیں فرماتے، کوئی حکم جاری نہیں فرماتے جب تک میرے اللہ تعالیٰ کا وحی نہ ہو۔ تو جب عذاب قبر اور علاقہ روح کا جسد کے ساتھ حدیثوں سے ثابت ہوئے تو ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اب محدث وہ ذکر کرتے ہیں وقد يقال ان هذه الآية انما دلت على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك ان يعذب المؤمن في قبره بذنب۔ اور مفسر فرماتا ہے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں اس آیت سے یہ بات تو پکی ثابت ہو گئی ہے کہ عذاب کفار کو ہوگا برزخ میں، لیکن یہ نہیں ملتی ہے کہ وہ مومن جو ہے اس کو بھی قبر میں عذاب ہوگا یا عذاب نہیں ہوگا، یہ کافروں کے بارے میں ہے۔ ومما يدل على ذلك ما رواه الامام احمد حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي تقول شعرت انكم تفتنون في قبوركم فارتاع رسول الله وقال انما يفتن يهودا۔ قالت عائشة رضي الله عنها فلبسنا لياليا ثم قال رسول الله الا انكم تفتنون في القبور، وقالت عائشة رضي الله عنهما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر، وهكذا رواه مسلم عن هارون بن سعيد وحرملة كلاهما عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الإيلي عن الزهري به۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ان رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، بی بی عائشہ کے گھر
گھر تشریف لے آئے وَإِنْدَهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ بی بی عائشہ کے پاس ایک یہودی عورت بھی موجود تھی وَهِيَ تَقُولُ اور وہ کہتی تھی کیا تم کو پتا ہے انکم تفتنون فی قبورکم کہ تم لوگوں کو قبر میں بھی امتحان ہوگا قبر کے اندر بھی آزمائش ہوگی ورتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال انما یفتن یہودا آپ نے فرمایا یہودیوں پر امتحان ہوگا یہودیوں پر قبر میں عذاب ہوگا قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فلبثنا لیالیا کچھ راتیں گزر گئیں اس کے بعد حضور نے اعلان فرمایا لا انکم تفتنون فی القبور خبردار تم سب کا قبر میں امتحان ہوگا آزمائش ہوگی اب مفسر فرماتے ہیں ھذا رواه مسلم اسی طرح کی حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عن ہارون ابن سعید وحرملۃ کلاہما ابن وہب عن یونس ابن یزید انہوں نے بھی ذکر کی ہے وقد يقال ان هذه الايه دلت على عذاب الارواح في البرزخ ولا يلزم من ذلك ان يتصل في الاجساد في قبورها فلما اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بخصوصه استعاذ منه والله سبحانه وتعالى اعلم اور بعض علماء فرماتی ہیں ان هذه الايه یہ آیت جو ہے دلالت کرتی ہے کہ ارواح کو عذاب ہوگا برزخ میں لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا تعلق جو ہے اس جسد سے بھی ہوگا جو قبر کے اندر ہے لیکن اس کے بعد حضور پہ وحی آئی فلما اوحی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخصوصہ آپ نے اس کے بعد استعاذ من عذاب قبر سے پناہ مانگی واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وقد روى البخاري من حديث شعبة عن أشعث ابن أبي الشعثاء النبي مسروقا عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فقالت نعوذ بالله من عذاب القبر فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق اب ایک روایت یہ بھی آئی ہے جس کو امام بخاری نے روایت فرمایا ہے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودیہ عورت آئی میرے پاس اور اس نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر ہم اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں عذاب قبر سے اب بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور آئے تو میں نے آپ سے سوال پوچھا عذاب قبر کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ نعم آپ نے فرمایا کہ ہاں عذاب القبر حق عذاب قبر حق ہے قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر بی بی عائشہ فرماتی ہیں اس دن کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ حضور جو بھی نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے وهذا يدل على انه بادر تصديق اليهودية في هذا الخبر وكرر عليه وفي الاخبار المتقدمة انه انكر ذلك حتى جاءه الوحي فلعلهما قضيتان والله سبحانه اعلم واحاديث عذاب القبر كثيرة جدا اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ پہلے ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ حضور نے یہودیہ کے کہنے پر عذاب قبر کا انکار کیا تھا اور یہاں آتا ہے کہ حضور پاک نے عذاب قبر کا اقرار فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس وقت تک وحی نہیں آئی تھی اب اللہ نے حضور پہ وحی بھیج کے بتلا دیا کہ عذاب قبر حق ہے اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فوراً تصدیق کی اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قصہ الگ تھا یہ قصہ الگ ہے بہرحال مفسر کہتا ہے کہ یاد رکھو عذاب القبر حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے کہ عذاب قبر حق ہے وفی هذا احادیث کثیرۃ جدا عذاب قبر کے اس بات کے لیے بہت ساری احادیث مبارک موجود ہیں واللہ اعلم
بھائی کوئی بات جو ہے نا مہربانی کر کے واضح لکھا کرو، مجھے سمجھ آئے گی تو میں جواب دوں گا نا، اگر مجھے سمجھ ہی نہ آئے تو پھر میں جواب کیا دوں گا؟ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور علماء کی کیسٹیں دے کر یا پرچے پر لکھ کر سکتے ہیں کیا؟ مجھے بہرحال یہ سمجھ یہی آیا ہے۔ میرا بھائی دیکھیں، یاد رکھیں کہ آج دنیا میں کفر اور طاغوتی اور شیطانی ناچ جو ہے نا وہ ناچا جا رہا ہے، تقریباً ہر میڈیا جو ہے وہ اس عذاب کے اندر۔ آپ اخبار پڑھیں، اس میں کتنی عورتوں کی عریاں تصویریں ہوں گی۔ کوئی رسالہ دیکھیں، کوئی میگزین دیکھیں، کہیں میک اپ کی شکل میں، کہیں کسی شکل میں، کہیں کسی شکل میں، کہیں تیل بیچنے کا اشتہار ہے، کہیں صابن بیچنے کا اشتہار ہے، کہیں کریم بیچنے کا اشتہار ہے، اور عورتوں کو باقاعدہ ننگا کر کے ان کے بالوں کو کھینچ کے دکھا کے اور ان کو باقاعدہ بھگا کے دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو بال کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ عالم ہو تو اس کا علاج یہی ہے کہ مقابلہ جو ہے نا اسی طرح ہوگا۔ اگر دشمن کے پاس گولی ہے تو ہمیں گولی اٹھانی پڑے گی، یہ نہیں کہ ڈنڈا پڑ کے اٹھے بھاگ پڑو۔ اس کا علاج ہی یہی ہے کہ تم علماء کی کیسٹ ہیں، علماء کی تقاریر ہیں، علماء کے البم ہیں، بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء نے محنتیں کی ہیں، کوئی تقریباً موضوع نہیں ہے جس پہ الحمدللہ کوئی نہ کوئی کیسٹ مل جاتی ہے۔ سیرت کے موضوع پہ، صحابہ کے موضوع پہ، اہل بیت کے موضوع پہ، اسی طرح توحید کے موضوع پہ، رسالت کے موضوع پہ، قیامت کے موضوع پہ، عقائد کے موضوع پہ، اعمال کے موضوع، تو آپ اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ کافی دنوں کی بات ہے، ایک بی بی نے ٹیلی فون کیا کہ میں واشنگٹن سے آپ کو ٹیلی فون کر رہی ہوں، میں ڈاکٹر ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے بڑی مشکل سے آپ کا ٹیلی فون نمبر لیا ہے اور اس لیے ٹیلی فون کر رہی ہوں کہ میں الحمدللہ ہر رات تہجد میں تمہارے لیے دعا کرتی ہوں۔ بڑی مہربانی بھائی، اللہ خوش رکھے۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرے لڑکے لڑکیاں جو ہے نا وہ اتنی انگریزی تہذیب میں آگے بڑھ گئے تھے کہ اب ہم میاں بیوی گھر میں بیٹھ کے روتے رہتے تھے کہ خدا جانے یہ مسلمان بھی رہیں گے یا کافر ہو جائیں گے، کیونکہ لڑکیاں ہیں تو فرینڈ آ رہا ہے اور لڑکے ہیں تو ان کی فرینڈز آ رہی ہیں۔ اللہ نے مہربانی کی کہ ہمیں آپ کی البم ملی تو ہم نے ایک دن اپنے سارے بیٹیوں کو اکٹھا کیا۔ ہم نے کہا دیکھو یہاں کا قانون ہے، آزادی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، ماں باپ بول ہی نہیں سکتے، لیکن ہم نے آپ لوگوں کو کبھی ڈسٹرب نہیں کیا، آپ کے معاملے میں کبھی دخل نہیں دیا، یعنی ہم بے غیرت بن کے بیٹھے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تمہارے دروازے کو ناک نہیں کیا کہ ایک نوجوان لڑکی ایک لڑکے کو لے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مہربانی کر کے وعدہ کرو کہ وہ جو تم کرتے ہو تم جانو، لیکن یہ کیسٹ بھی سنا کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ بھی سن لیا کریں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آج میری لڑکیاں پردہ کرتی ہیں اور میرے لڑکے جو ہیں ماشاءاللہ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسلامی شکل ہو گئی ہے، ہر بے حیائی چھوڑ دی ہے، تو آپ کی کیسٹوں کی وجہ سے ہدایت ملی، ہم آپ کو دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ سبب ہوتا ہے، کبھی بات دل میں اتر جاتی ہے، ورنہ ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم اپنے گھر والوں کو نہ ٹھیک کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس لیے یہ کام آپ ضرور کریں کہ جتنا دین کو آگے بھیج سکتے ہیں نہ پہنچائیں۔ ہم جدید تعلیم حاصل کر کے دین کی اور مجاہدین کی مدد بالکل آپ تعلیم حاصل کریں، اصل مقابلہ ہوتا ہی علم سے ہے، جہل کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ آپ علم حاصل کریں۔ دیکھیں نا جی آج پوری دنیا میں ایک آدمی جو ہے جو خود غریب تھا اور جو محتاج تھا
اور جو یعنی کرائے کے اور محتاجوں کے یتیموں کے سکولوں میں پڑھتا تھا وہ اس نے صرف اپنا کمپیوٹر کے سافٹ ویئر وغیرہ میں کنگ بن گیا بل گیٹس. آج وہ اربہ ڈالر خیرات کر کے مدرسے چلا رہا ہے. ایک آدمی ہے نا, علم ہے, عقل ہے, ترقی کی. آپ بھی کوئی کام کریں, علم حاصل کریں, جدید علوم پہ آپ اپنی دسترس کامل رکھیں, اور پھر جیسے دنیا میں ایجادات, اسی لیے تو آج ہم پیچھے رہ گئے نا, کہ آج ہم میں کوئی ابن حیان پیدا نہیں ہوتا, کوئی ابن سینا پیدا نہیں ہوتا, کوئی ہمارے اندر جابر پیدا نہیں ہوتا, کوئی ہمارے اندر رازی پیدا نہیں ہوتا, کوئی ہمارے اندر غزالی پیدا نہیں ہوتا. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے, کافر آگے چلے گئے. آپ بالکل علم حاصل کریں, علم کا مقابلہ علم سے کریں. کہتے جی کہ ہمارے یہاں گھر کے قریب مسجد میں ایک اذان ہوتی ہے 11:30 بجے, وہ تو اعلان ہے. دوسری ہوتی ہے جو خطبے والی ہے. بہرحال اذان کے بعد جب آپ مسجد میں چلے گئے تو 4 سنتیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ دوسری اذان تو تب ہوگی جب امام بیٹھ جائے گا. ایک آدمی نے قسم کھایا تھا کہ میں یہ بات نہیں کہوں گا, قسم کا کفارہ کیا ہوگا, 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے. قرآن کریم میں کب نماز کا رخ کرنے کا حکم تو قرآن میں ہے, لیکن دعا کے لیے بھی کعبے کی طرف منہ کریں کوئی ضروری نہیں. لیکن چونکہ نماز میں دعا بھی تو ہے نا, فاتحہ کیا ہے. اور جب آپ تشہد میں بیٹھیں گے درود پڑھنے کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, وہ کیا ہے؟ تو ثابت ہو گیا نا کہ اگر کعبے کی طرف رخ ہو تو زیادہ فائدہ ہے. اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا کچھ سونا کچھ چاندی کچھ نقدی 52 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے تو اب زکوٰۃ شروع ہو گئی. مقصد یہ ہے کہ اب 1000 تولہ ہے, زکوٰۃ 1000 تولے پہ دیں گے. لیکن جب تک 52 تولے کی مالیت نہیں آئی تو ابھی ہم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. جب آ گئی زکوٰۃ شروع ہو گئی. اب جوں جوں اللہ زیادہ دیتا جائے گا ہم زکوٰۃ بھی اتنا زیادہ دیتے چلے جائیں گے. ہمارے پاس سال کے بعد جتنی رقم ہے, یاد رکھو, کھانا پینا خرچہ نان نفقہ سے فارغ ہونے کے بعد جو آپ کے پاس رقم بچتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. اچھا, اب آپ کے پاس مثلا سارا خرچہ نکال کے بچتا ہی 1000 ریال ہے, تو 1000 ریال میں تو 52 تولے چاندی نہیں آتی. مانا یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب نہیں ہیں, آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اتنا پیسہ بچ جاتا ہے کہ آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں تو پھر زکوٰۃ دینی. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا, بیوی نے دروازہ بند کر دیا. دروازہ کھلنے کے بعد اس نے زور سے کہا کہ طلاق. یہ نہیں کہا کہ تم کو, تو کس کو کہہ رہا تھا؟ مجھ کو کہہ رہا تھا. ہاں, دروازے کے اندر کون تھی؟ جو اندر تھی اسی کو کہہ رہا ہے. تم کہو یا ہم کہو یا کچھ کہو, طلاق تو ایسی بلا ہے کہ ہو گئی. لیکن اگر ایک دفعہ کہا ہے تو رجوع کر لو, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ شروع کر لو. اب کہتا ہے میں نے طلاق تو کہا تھا, یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ تم کو, تو کس کو کہا تھا؟ دیواروں کو. کمرے کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھنے والی کون تھی؟ کس سے دروازہ تم کھلوا رہے تھے؟ ایک کھلی سی بات ہے, پھر خام خواہ
جب گولی لگ جاتی ہے پھر آ جاتے ہیں کہ جی مولوی صاحب اب گولی نکالو تکلیف بھی نہ ہو. یہ کیا بات ہے؟ طلاق بری چیز ہے، یاد رکھو. اس لیے حضور پاک کی حدیث میں آتا ہے ثلاثن جدہن جد وحزلہن جد. 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، مذاق بھی حقیقت ہے. النکاح والطلاق والعتاق. اگر ایک آدمی یعنی مذاق میں بھی بیوی کو کہہ دے طلاق ہو گئی، غصے میں کہہ دے تب بھی طلاق ہو گئی، بیوی سامنے نہیں تھی تب بھی طلاق ہو گئی، بیوی اپنے ملک میں بیٹھی ہے یہاں طلاق دے دے تب بھی طلاق ہو گئی. یہ نہیں ہوتا ضروری کہ جی اس نے طلاق نہیں لی، میں نے رجسٹری کر کے بھیجی تھی اس نے پھینک دی، کروڑ دفعہ پھینک دے، تم نے طلاق دے دی طلاق ہو گئی. طلاق کوئی مٹھائی تھی کہ وہ قبول کر لیتی؟ اگر ہم نے غسل کرنے سے پہلے وضو کر لیا ہے پھر دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں. عصر کی نماز کے 4 فرض قضا ہو جائیں تو پھر 4 ہی پڑھیں گے نا. یہ تھوڑا ہے کہ قضا ہو جائے 2 پڑھو گے، یعنی غلطی کی تمہیں تو سزا ملنی چاہیے، تو ان 4 کو بھی گھٹانا چاہتے ہو. عجیب آدمی. اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا بالکل جائز ہے. حضور نے فرمایا انی نہیتکم من زیارت القبور الا فزوروها. میں نے منع کیا تھا لیکن میں اجازت دیتا ہوں کہ جاؤ. لیکن قبر پہ جانے کے بعد قبر والے سے سوال نہ کرو، بلکہ قبر والے کے لیے دعا مانگو کہ یا اللہ یہ تیرا عبد صالح ہے، ولی اللہ ہے، اس کی قبر کو جنت بنا، اس کی قبر کو نور سے بھر دے. ان کے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہ ان سے دعا کرو. اگر کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر والوں کو بلا کر قرآن پڑھتا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں جو رشتہ دار فوت ہو گئے ان کو عطا فرما، بالکل ہوتا ہے. ان کو کھانا کھلائے، بالکل کھلائے، کوئی بات. ہم کہتے ہیں یہ کرائے پر جو آج کا رواج نکلا ہے نا وہ نہ کرو. گھر والے پڑھو، ہمسائے پڑھیں، خود پڑھو. رسول صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی جو ہے اس کے پاس کی شریعت نہیں ہوتی الگ. موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، صاحب تورات ہیں، حضرت ہارون نبی ہیں، انہی کی کتاب کے تابع ہیں. اگر کھانے کی چیزوں میں ایک کیمیکل ہوتا ہے اس کو کوڈ میں لکھتے ہیں، آج کل وہ سمجھدار ہو گئے ہیں نا، نام نہیں لکھتے. آج کل انہوں نے ہر چیز کا کوڈ بنا دیا، E105 ہے، E150. اس سے مراد خنزیر کی چربی ہوتی ہے تو حرام ہے، بالکل سیدھی سی بات. جس میں بھی خنزیر کی چیز آ گئی وہ حرام ہے. گوشت ہو، خنزیر کی چربی ہو، خنزیر کی ہڈی ہو، خنزیر کا بال ہو، سب حرام ہے. یہ نہیں ہے کہ خنزیر کا گوشت تو حرام ہے لیکن برش بنانے کے لیے اس کے بال جائز ہیں، اس کا ذرہ ذرہ حرام ہے. اور اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو آپ انہیں نکال دیا ہوگا نا جی ماشاءاللہ. وہ ٹیک لگا کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے تار لگی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں لیکن نہیں ہے. تو بہرحال یعنی جس میں خنزیر ہے یا کوئی ایسا ذبیحہ ہے جو غیر مسلم نے کیا ہے، یہودی نے کیا ہے، اگر اہل کتاب ہے تو اس کا ذبیحہ جائز ہے. لیکن آج کل اہل کتاب ہیں کہاں؟ آج کل تو سارے کفر سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. اگر یہودی اہل کتاب ہوتے، تورات پہ عمل کرتے تو مسلمانوں کو قتل کرتے. آج کل تو کوئی اہل کتاب نہیں، آج کل تو سارے حد سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام امتنا علی الاسلام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام مرزقنا حسن الختام.
دل سے دعا کریں اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما دے۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما دے۔ یا اللہ قرآن و سنت کے ماننے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والے، مساجد مدارس دین والے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا أشهد